جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہے واقعہ قربانی، دوسرا ہے فضائل قربانی، اور تیسرا ہے حقیقت قربانی۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس لیے اللہ جنہیں یہ دین دے کر بھیجتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں بھی بھیجتے ہیں، ان کے امتحانات بھی لیے جاتے ہیں۔ انبیاء کے سلسلے میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، تو ان کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ ہیں اور امتحان بھی زیادہ ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے بلند ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں اور تکلیفیں بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو جتنا نبی کے قریب ہوگا، جو جتنا دین پر عمل پیرا ہوگا، اس کے اوپر آزمائشیں اور امتحان بھی زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ دین کی وجہ سے ان کے اوپر کس قدر تکالیف آئیں۔ بھوک، افلاس، جانیں لٹانی پڑیں، اولادیں قربان کرنی پڑیں، ذبح کرانی پڑیں۔ اہل بیت کا واقعہ کربلا میں اپنی اولادوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا پڑا، اور یہ سب اللہ کے دین کی خاطر تھا، کیونکہ اللہ کو یہ دین محبوب ہے، اس لیے اللہ اپنے پیاروں کی اس دین کے معاملے میں آزمائش اور امتحان لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ امتحانات بھیجے۔ جس گھر کے اندر پیدائش ہوئی، اس گھر کے اندر بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ صرف بت پرستی ہی نہیں تھی، بلکہ بت فروشی، اور بت فروشی سے بڑھ کر بت تراشی بھی وہاں ہوتی تھی، بت بنائے بھی جاتے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پلے اور بڑھے۔ بت تراشی کے گھر کے اندر اللہ نے موحد اعظم کو پیدا فرمایا کہ جس نے توحید کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجانا تھا۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنے ابا جی کو سمجھایا، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جی، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، نہ جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جو خود محتاج ہیں، جو خود کسی کام کے نہیں، خود کسی قابل نہیں، ہاتھوں سے ان کو خود بنایا، خود تراشا، آپ انہیں ہی حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے ہیں، انہیں ہی اپنا معبود بنا لیا۔
انہی کے سامنے آپ نے اپنی پیشانیاں ٹیکنا شروع کر دی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ انداز دیکھیے کہ ابا کو سمجھا بھی رہے ہیں اور بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ اب ذرا ابا کا جواب بھی سنیے۔ ابا کہنے لگے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ ایک ایمان والے میں اور کافر میں یہی فرق ہوتا ہے، ایمان والا دلیل سے بات کرتا ہے اور جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ جھگڑا پیش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے ابا کو سمجھا بھی رہے ہیں اور میٹھے انداز میں سمجھا رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ ابا کے پاس کیونکہ کوئی دلیل نہیں اور زبان کے اندر کڑواہٹ، دھمکی دے رہے ہیں لئن لم تنتہی لارجمنک، تو اگر باز نہ آیا نا تو میں تمہیں سنسار کروں گا، پتھر ماروں گا اور پتھر مار مار کے تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ قربان جائیے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر اپنے ابا کی گستاخی نہیں کی کہ ابا مجھے اتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے، بلکہ بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے ابا جی ٹھیک ہے، آپ اگر مجھے نکال بھی دیں تو میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا، اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ باپ نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آتے ہیں، نمرود کے دربار میں پہنچ گئے اور نمرود سے وہاں گفتگو ہوئی۔ نمرود کہنے لگا کہ تو کسے خدا اپنا مانتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں خدا اسی کو مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی۔ دلیل یہ دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اگر کر سکتا ہے تو بتا۔ فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا، مبہوت رہ گیا، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہ تھی۔ اب یہ دوسرا امتحان شروع ہے۔ جب بات نہ بن پڑی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ کا چیخا تیار کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی آگ، اور اتنی آگ کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آگ کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اتنی آگ۔ جب آگ جلا لی گئی، اب پریشان کہ ابراہیم کو اس میں ڈالیں کیسے؟ اس زمانے میں منجیک ایک ہوتی تھی جس رسہ بنایا جاتا تھا، اس میں ڈال کے کھینچ کے اس کو پھینکا جاتا تھا، جیسے آج کل سمجھ لیجیے ٹینک ہوتے ہیں، اس میں ڈالا جاتا ہے اور کھینچ کے اس کو پھینکتے تو دور تک گولا جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک چیخا بنایا اور اس چیخے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا اور وہ آگ کے اندر چلے گئے۔ اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل کر اور علاقے کے اندر تشریف لے گئے۔ پہلے گھر چھوٹا، اب وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ راستے میں ان کی شادی حضرت اماں ہاجرہ کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے ان سے اولاد عطا فرمائی، اور یہ اولاد اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں عطا فرمائی۔
علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 80 سال سے زائد تھی۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اولاد مانگ مانگ کے اور بڑھاپے میں ملی ہو اس اولاد سے فطرتاً محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا کہ اے میرے پیارے، آپ اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑیں۔ پہلے گھر چھوٹا، پھر وطن چھوٹا، اب اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ بیوی بچوں کو لے کر وادی غیر ذی زرع کے اندر پہنچے، لک دک صحرا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ پینے کا انتظام، نہ سائے کا انتظام، نہ رہائش کا انتظام، نہ انسانیت کا وہاں نام و نشان نظر آتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر بھی ابھی نہیں ہوئی تھی وہاں پہ۔ جب چھوڑ کے واپس جانے لگے تو اماں ہاجرہ حضرت ابراہیم سے پوچھنے لگیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو کر چل دیے۔ تھوڑے آگے گئے تو پھر بیوی نے پوچھا، یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، کوئی یہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں، آپ یہاں ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا۔ بیوی بھی تو پھر ابراہیم کی بیوی تھی، پوچھنے لگی کہ اچھا کیا اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، سر ہلا دیا۔ اماں ہاجرہ قربان جائیے فرمانے لگی کہ جس رب کے حکم پہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ رب ہمیں یہاں پر ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم چل دیے۔ اب ذرا دور ہوئے نا، بیوی بچے اب نظر نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ شفقت اور محبت تو تھی، صحیح لازمی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اللہ تیرے نام پہ اور تیرے حکم پہ اپنے بیوی بچوں کو تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا اور میرے بچے کو نمازی بنا دینا۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میری اولاد نمازی بن جائے، نیک بن جائے۔ اللہ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیے، یہاں آبادی ہو جائے، لوگ آ جائیں، رزق آ جائے۔ تیرا حکم تو میں نے پورا کر دیا، اس کے اندر کوئی چوں چرا نہیں، لیکن اللہ تیرے دربار میں التجا ضرور ہے کہ انہیں ضائع نہ کرنا۔ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ اب یہ اسماعیل تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ میرے پیارے، اپنی سب سے محبوب چیز کو میرے نام پہ قربان کرو۔ ایک دن خواب دیکھا، سمجھ نہ آئی، دوسرے دن پھر خواب دیکھا، تیسرے دن پھر خواب دیکھا، سمجھ گئے کہ سب سے محبوب تو میری اولاد ہی ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے حکم یہ آ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم پہنچے اور اپنی بیوی اماں ہاجرہ سے کہا کہ اب بیٹے کو تیار کرو، میں اسے اس کے بڑے دوست سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تیار کیا، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے جو دوڑنے پھرنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتی ہے عمر۔ آپ جانتے ہیں کہ والد کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ماں کو بچہ بہت چھوٹا ہو تو زیادہ پیارا ہوتا ہے،
اور باپ کو جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے شرارتوں کے قابل ہو جائے، باپ کو اس وقت زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ وہ ہے جو چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہے، باپ کا کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ اپنے اس بیٹے کو کیا کر دیجئے، ذبح کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، شیطان مردود پیچھے اماں ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ سب سے پہلا شکار جو ہے وہ عورت ہے۔ عورت اگر شکار ہو گئی تو مرد کو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب میں اسے شکار کر لوں گا، اب یہ ادھر روئے گی، شوہر کے پاس بھاگی بھاگی جائے گی، یہ آنسو بہائے گی، ادھر میں بھی اپنا کام کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام بن جائے۔ بڑی نیک صورت میں بن کے اماں ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہاجرہ، تمہیں پتہ ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگی مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالے؟ تو شیطان نے بھی کہا دیکھو وہ کتنی منتوں سے، سماجتوں سے اور دعاؤں سے ملا ہے، اور اس حال میں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا پھر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کبھی کبھی شیطان کے منہ سے بھی سچ نکل جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں اسے رب کا حکم ہوا ہے۔ کہا کہ اچھا، اماں ہاجرہ رونے بیٹھ گئی۔ قربان جائیے، شیطان نے پوچھا ہاجرہ رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی رو اس لیے رہی ہوں کہ ابراہیم نے مجھے کمزور سمجھا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، کاش وہ مجھے بتا دیتا تو میں بھی اس کے ساتھ جاتی اور جا کر اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کے رکھتی اور وہ اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلاتی۔ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بھی اس ثواب میں شریک ہو جاتی۔ تو شیطان نے دیکھا یہاں کام بننے والا نہیں، انہوں نے پتھر اٹھایا اور مارے دفع ہو جا یہاں سے۔ یہ وہاں سے دوڑا دوڑا حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا۔ اسماعیل تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ وہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کے لے جا رہے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ قربان جائیے، بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا، تربیت بھی اماں ہاجرہ نے کی تھی۔ کہنے لگے کہ اگر اللہ کے نام پہ قربان کرنے لے جا رہے ہیں تو یہ ایک جان کیا 100 جانیں بھی ہوتی تو میں اس کے نام پہ قربان کر دیتا۔ انہوں نے بھی پتھر مارے اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ابراہیم وہاں وسوسے ڈال رہا ہے۔ ابراہیم بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، خوبصورت ہے، چلتا پھرتا ہے، جوان ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس حال میں بھی ذبح کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو پتھر مارے اور کہا دفع ہو جا مردود، میں اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ جب شیطان دفع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے سے تو پوچھوں کہ میرے بیٹے کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت کیسے کی ہے۔ یہاں شاعر کہتے ہیں پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد ذرا سن جاؤ۔ ادھر آؤ، میں ذرا تمہیں قرآن رب کا ایک ارشاد سنانا چاہتا ہوں، ذرا سن جاؤ، بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو پوچھا بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے نا ابا جی خواب کی بات ہی تو ہے،
ایک خیال ہی تو ہے، ہو سکتا ہے خواب ہو، کوئی اور بات ہو، لیکن آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، لیکن نہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی قربان جائیے، وہی مٹھاس ہے جو ابراہیم اپنے ابا سے بات کرتے ہوئے میٹھے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ یا ابت افعل، اور دیکھیے درمیان میں کوئی یا ابت کے بعد افعل امر کا صیغہ ہے، ابا جی کر گزریے، یعنی میں یوں اپنی زبان میں اگر معنی کروں تو معنی یوں ہوگا، ابا سوچنے کی کیا بات ہے، آپ چھری چلائیے، اسماعیل آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، قربان ہونے کو تیار ہے، دیر کس بات کی ہے، ابا جی حکم آ گیا، بس کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ اللہ کی رضا اور اس کے ہاں سپردگی کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، چلتے چلتے مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ سچی بات ہے کہ میں قرآن کے ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، خود سپردگی کی انتہا ہے ماں بیٹے اور باپ کی، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی دل کے اندر خیال نہیں، کوئی دل کے اندر وسوسہ نہیں کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنی پیشانی کو جھکا دیا، رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور یہی عشق ہوتا ہے، عشق کی انتہا اسی پر ہوتی ہے۔ جو عشق میں کامل ہوتے ہیں وہ رب کے حکم کے سامنے چوں چرا نہیں کیا کرتے، اور یہی اصل قربانی کی حقیقت ہے۔ یہ قربانی کا سبق اور درس ہمیں یہی دیتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی ہر محبوب چیز کو قربان کر دینا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی ہر محبوب چیز کو کیا کر دینا؟ قربان کر دینا۔ وہ مال مانگے مال خرچ کروں گا، وہ اولاد مانگے اولاد قربان کر دوں گا، وہ میری جان مانگے میں جان قربان کر دوں گا، وہ میری اولاد میں سب سے محبوب بیٹا مانگے میں تب بھی اس کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت، کہ اپنی نفسانی خواہشات، اپنی جذبات کو، اپنی چیزوں کو اس کے نام پہ کیا کر دینا؟ قربان کر دینا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، اللہ میں بھی وہی تمنا کرتا ہوں جو عشق کی انتہا آپ نے ابراہیم اور موسیٰ کو عطا فرمائی، اللہ وہ عشق کی انتہا مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی کو کہہ رہے ہیں، ابا جی 2-3 میرے مشورے ہیں، اگر آپ ان کو قبول فرما لیں تو۔ جی میرے بیٹے کیا مشورہ ہے؟ کہا ابا جی ایک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے، اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ مجھے الٹا ڈال دیجئے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں، میرے پاؤں ہاتھ ہلیں اور اللہ کو میری یہ ادا پسند نہ آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کوئی ہاتھ پاؤں آپ کو لگ جائیں اور آپ کی بے ادبی بھی ہو جائے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیجئے اور مجھے الٹا ڈال دیجئے، کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نگاہیں میرے اوپر پڑیں اور میری نگاہیں آپ کے اوپر پڑیں، تو شفقت کی وجہ سے کہیں آپ کے ہاتھوں میں کوئی لرزش نہ آ جائے۔ اور ابا جی تیسرا کام اور بھی ہے، وہ یہ کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، باپ ہے نا، ہو سکتا ہے پیار آ جائے،
ہو سکتا ہے کوئی محبت جوش مار جائے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں کو باندھا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے پاؤں باندھ رہے ہیں رسی سے۔ یہاں کوئی جانور ذبح نہیں ہو رہا، بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یوں سمجھیے کہ دیکھیں لیٹا ہوا یہ بال پکڑے اور یہ گھٹنا ان کی کمر کے اوپر رکھا اور گردن کو چھری کو ان کی گردن کے اوپر چلانا شروع کیا۔ زور لگایا لیکن چھری چل نہیں رہی، بہت زور لگایا، چھری نہیں چل رہی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جی سے کہا، ابا جی لگتا یوں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ قربانی قبول نہیں، آپ ایسا کیجئے کہ یہ پٹی اور یہ رسیاں کھول دیجئے، شاید اللہ ہماری اور امتحان، ہماری آزمائش دیکھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ملی ہوئی ہوں اور محبت جوش مار رہی ہو، اور وہ ہمیں اپنے راستے میں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رسیاں وغیرہ کھولی، آنکھوں سے پٹی کھولی اور پھر اپنی چھری کو چلا رہے ہیں، لیکن اس زور دینے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر پا رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جی چھری کی نوک ڈالیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھری صحیح طرح سے نہ چل رہی ہو۔ اپنے نبوت کا پورا بوجھ ڈال کے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں لگے ہیں، اور اس حال میں اللہ رب العزت کی طرف نگاہیں اٹھائیں، یا اللہ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں آپ سے زیادہ بیٹے کی محبت ہے؟ نہیں اللہ، آپ نے مجھے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، آج میں اپنا بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور میرے اس بیٹے کو اپنے نام پہ قربان فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ کیا عشق کی انتہا ہے! شاید اس سے پہلے آسمان اور زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے چیخ پڑے اور اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھوں سے آج اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ کیا قربانی کی انتہا ہے! کیسی اللہ رب العزت کی محبت ہے! حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہیں زمین کے اوپر ایمرجنسی میں اترنا پڑا ہو، اچانک اترنا پڑا ہو؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ 3 موقع ایسے ہیں کہ مجھے اللہ نے بہت جلدی میں فرمایا کہ جاؤ اور زمین کے اوپر جا کر میرے اس حکم کو نافذ کرو۔ میں کہ ایک موقع تو وہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر میرے پیارے یوسف کو تھام لو، کہیں کنویں کے اندر سے کسی درخت اور کسی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا موقع جب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف کی وادی میں تھے اور وہاں پر ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، تو ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے فوراً بھیجا، اے جبرائیل فوراً جا، اگر میرے نبی کے جسم کا خون زمین پر پڑ گیا تو میرے عذاب آنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ اور تیسرا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے، یہ دمبا لے جاؤ اور جا کر ان کی چھری کے نیچے ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔
اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، واقعی ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور آپ کا ذبح تو بہت ہی عظیم ذبح تھا، واقعی بہت بڑی قربانی تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم اس کو بعد والوں کے لیے قربانی کے طور پر، نشانی کے طور پر چھوڑ دیں گے۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے جو آج تک امت میں چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت ہر صاحب ایمان اسی طرح اللہ کے نام پہ قربانی کرتا رہے گا۔ اور اس امت کے ساتھ اللہ کا کتنا بڑا احسان، فرمایا کہ اس امت کا شخص کرے گا جانور ذبح اور میں اس کو اجر وہی عطا کروں گا جو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے اوپر حاصل کر چکے تھے۔ صحابہ نے سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ما الاضحی، یہ قربانی ہے کیا چیز؟ فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ اور سنت ہے۔ ان کا سوال یہ نہیں تھا کہ قربانی یعنی کوئی جانور ذبح کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ تو سب جانتے تھے کہ قربانی یہی جانور کو ذبح کرنا ہے، مقصد اس کی حقیقت کا سوال تھا۔ آج ہمیں جانور ذبح کرنا تو یاد رہا، لیکن وہ جو اصل حقیقت تھی آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اصل حقیقت وہی تھی، اپنے بیٹے کو، اپنی محبوب چیز کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چیزوں کو اللہ کے نام کے اوپر کیا کر دینا؟ قربان کر دینا۔ یہی دراصل قربانی کی حقیقت ہے، اور یہی قربانی کا دراصل درس ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قربانی جو ہے ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ صاحب استطاعت کون شخص ہے؟ صاحب استطاعت وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار یعنی جتنی اس کی قیمت بنتی ہے، اس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو، گھر میں کوئی ضرورت سے زائد موٹر سائیکل کھڑا ہے، گھر میں کوئی بستر پڑے ہیں جو کبھی سال بھر استعمال ہی نہیں ہوتے، گھر میں کوئی برتن پڑے ہیں چینی برتن جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے، یا اسی طرح کوئی بھی اور ایسی چیز ضرورت سے زائد آپ نے کوئی مکان کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے، کوئی آپ کی زمین ہے جس سے جو آپ کی ضرورت سے زائد وہاں سے آمدنی آتی ہے، یا اسی طرح آپ کا مال تجارت ہے، ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت میرا خیال میں کوئی 60-70 ہزار کے قریب ہوگی، تو اس مقدار میں اگر کسی کے پاس کوئی سامان یا مال پایا جاتا ہو، یا ضرورت سے زائد گھر میں ایسی چیز موجود ہو، مکان ہو، زمین ہو، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کا کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی نہیں۔ بیٹے کے اوپر واجب ہے تو بیٹا الگ کرے گا، باپ کے اوپر واجب ہے تو باپ الگ قربانی کرے گا، بیوی کے اوپر واجب ہے تو بیوی الگ قربانی کرے گی، اور شوہر کے اوپر واجب ہے تو شوہر الگ سے قربانی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ یہ گویا نفرت کا اظہار ہے، جیسے کسی سے ہم نفرت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر قدم بھی نہ رکھنا، ہمارے گھر کے قریب بھی نہ آنا، ہم تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ گویا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو قربانی نہ کرے تو وہ بھی ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہم بھی ایسے شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی مشکل بات نہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، جیسے کیسے بھی ہو سکے قربانی کیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا